بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے والدین کے حقوق۔ والدین کے حقوق سے مراد اولاد کے فرائض ہیں، یعنی اولاد کے ذمہ والدین کی کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ حقوق العباد میں سے والدین کے حقوق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ والدین اپنے آرام و سکون کو اپنی اولاد کے آرام و سکون پر قربان کر دیتے ہیں، لہذا اولاد کا فرض ہے کہ ان کے حقوق کا خاص خیال رکھے۔ والدین کے چند ایک ذیل حقوق ہیں، جن میں سب سے پہلے حسن سلوک اپنے اولاد کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اگرچہ ہر مذہب نے والدین کا ادب و احترام سکھایا اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی تلقین فرمائی، مگر اسلام وہ واحد دین ہے جو احسان کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کیا کرو۔ دوسری ہیڈنگ ہمارے پاس ہے بڑھاپے میں خدمت۔ والدین کی خدمت اولاد کا اہم فریضہ ہے۔ عمر کے ہر حصے میں والدین کی خدمت ضروری ہے۔ انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر اطمینان اور سہولت فراہم کریں۔ بالخصوص بوڑھے والدین کی خدمت پر اللہ تعالیٰ و تبارک نے بہت زور دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر ان دونوں میں سے یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ ادب و احترام۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب و احترام سے بات چیت کرنی چاہیے، نرم لہجہ اختیار کرنا چاہیے، والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے اور ادب سے ان کے سامنے کندھے جھکانے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے بات کیا کرو۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ اگر انسان ماں باپ کی تعظیم کرنا جان لے تو ساری دنیا اس کی تعظیم کرے گی۔ اس کے برعکس اگر اولاد بے ادب ہو تو یقیناً بے نصیب ہوگی۔ مشہور مقولہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ عاجزی و رحمت۔ والدین کے ساتھ عاجزی و انکساری سے پیش آنے کی تلقین کی گئی، سخت بات کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان دونوں کے سامنے عاجزی سے اپنے بازو جھکا دو۔ مطلب یہ کہ اپنے والدین کی حسب استطاعت ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ دعائے خیر۔ اولاد کا فرض ہے کہ والدین کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے دعا کرتے رہیں، کیونکہ والدین کے اولاد پر بہت زیادہ احسانات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ و تبارک نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔
ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعائے مغفرت۔ اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کی صحت و عافیت کی دعا کریں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے۔ شکر گزاری۔ اولاد کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ انسانیت کا وجود خدا کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد وہی اس سب پر سب مہربان اور شفیق ہوتے ہیں، ان پر اپنی ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ و تبارک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نشکر لی ولوالدی کا، میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر۔ فرمانبرداری۔ والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری اولاد پر فرض ہے۔ چونکہ اولاد کے لیے والدین جنت کے حصول کا اہم ذریعہ ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ خلاصہ کلام مختصر یہ کہ اسلام نے والدین کے حقوق پر بہت زور دیا، بلکہ والدین کی رضا اور ناخوشی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناخوشی قرار دیا۔ اسی لیے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم والدین کا سہارا بن کر احسان شناسی کا ثبوت دیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ کل انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔